جھنجھوڑنا ہے اپنے آپ کو. سارا سال ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یا 10,000 دے میری ضرورت ہے, 5,000 دے میری ضرورت ہے, یہ کام ہے وہ کام ہے. آج تو مالک خود راضی ہے, وہ خود کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے, بندے سوال کر کیا کرتا ہے, مجھ سے کیا چاہتا ہے, تیری طرف کیا ہے, تیری طرف کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے. رب کریم فرماتا ہے ایک دو نہیں, آج تیرے لیے میرے رحمت للعالمین کی رحمت کا سکتا رحمت کے سارے دروازے کھول دیے. میرے یار کو امتی ہے مولا, یہ راتیں پہلوں کو بھی میسر آئی. امت آدم کو یہ رات ملی کہا نہیں, امت نوح کو یہ رات ملی کہا نہیں, امت ابراہیم کو یہ رات ملی فرمایا نہیں, امت موسیٰ کو یہ رات میسر آئی کہا نہیں, امت عیسیٰ کو تمہیں یہ رات بھی ہوگی کہا نہیں. اس رات کی فضیلت پوچھنی ہے تو جانا ذرا عیسیٰ سے پوچھ, اس رات کا مرتبہ کیا ہے, اس رات کی شان کیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کی راہ میں تھے, غور و فکر کری, پہاڑوں میں چلے گئے, ایک خوبصورت سفید رنگ کا پتھر نظر آیا. یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کو دیکھو بنانے والے کو پہچان کے چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے وہی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور حیرت سے اس پتھر کو دیکھنے لگے. رب کریم نے فرمایا اے پیارے, اے میری نور, کہیے سبحان اللہ, اے میرے کلمہ, اے پیارے عیسیٰ, میرے رسول, میرے نبی, میری کتاب کے امیر. حیران کھڑا ہو گیا, جی بولا, کیوں کہا یہ بڑا عجیب طرح کا پتھر ہے, آج تک ایسا پتھر میں نے دیکھا نہیں. رب کریم نے فرمایا اس پتھر کے اندر سے اور نظارہ نہ دکھاؤ, مولا تو ہر شہر پہ قادر ہے, دکھا. رب کریم نے حکم دیا پتھر ذرا کھل جا. پتھر کھلا, ایک شخص برآمد ہوا جس کی سفید داڑھی تھی, سفید بال تھے, نورانی لباس تھا, حسن و جمال کا مرقع تھا, لب میں اللہ کا ذکر جاری تھا, ہاتھ میں سبز رنگ کی شاخ لگائی ہوئی تھی, تر تازہ شاخ تھی, پاس انگور کی بیل تھی. اب عیسیٰ نے ایک شاخ کو چادر بے جان پتھر کے اندر رب کے بندے کو دیکھا. کہا مولا میں تو پتھر دیکھ کے حیران تھا, پتھر کے اندر تیرا بندہ, میری تو حیرت اور بڑھ گئی ہے. رب کریم نے فرمایا پوچھ اس سے یہ کب سے اس پتھر کے اندر ہے. پوچھا عیسیٰ نے, اے مرد گانا, اے خدا رسیدہ, اے اللہ کے بندے تو کب سے اس پتھر کے اندر ہے. اس نے کہا میں نے خدا سے التجا کی تھی, مولا میں بے ریا کے لیے عبادت کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس انداز میں عبادت کا موقع دے کہ کائنات کی کوئی شے مجھے دیکھ نہ سکے. ایک ہمارا انداز ہے, ایک نماز کے لیے آ جائیں 400 بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں, مسجد میں آ جائیں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں, جنازے میں چلے جائیں نہ بھی بولنا ہو تو کہہ دیتے ہیں بس رانا ذرا چپ کے رکھیے, یہ دنیا ہمیں دیکھے. کہا مولا میں دے رہا ہو کر تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. میرے رب نے مجھے ہمت دی, میری التجا کو قبول کیا, اللہ نے مجھے اس پتھر کے اندر جگہ عطا فرما دی. کہیے نا سبحان اللہ, مجھے اس پتھر کے اندر جگہ عطا فرما دی. عیسیٰ متعجب ہو کے کہتے ہیں تو کب سے اس پتھر کے اندر ہے. کہا 400 سال ہو گئے. کہاں زندہ ہے, بولیے کہاں زندہ ہے, بولیے کہاں زندہ ہے. پتھر کے اندر زندہ ہے. ارے وہ اگر پتھر کے اندر زندہ ہو سکتا ہے تو لاکھ سنگے مرمر لگا ہو, علی حجری محمد مصطفیٰ کا امتی ہمیں بھی قبر میں زندہ ہے, وہ بھی قبر میں زندہ ہے. اللہ آدم کے آساب کرتے چلے جائیے. کہا کب سے ہو, کہا 400 سال ہو گئے ہیں اللہ کی بے رحم عبادت کر رہا ہو. عیسیٰ کہنے لگے کھاتے کہاں سے ہو. کہا یہ جو بیر ہے یہی میری غذا کا کھیل ہے,
اسی کو کھاتا ہوں، میری پانی کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، کھانے کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھا، فوراً رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ ایک بندے کی عبادت کو دیکھ کر نبی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور کہتا ہے مولا اسے تو نے اتنا ہی عبادت کا موقع دیا، میرے رب کی طرف سے جواب آیا عیسیٰ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کہیے نا سبحان اللہ، اب دیکھیے نا آئینہ محبت میں اپنی صورتیں دیکھیے، اپنا مرتبہ دیکھیے، اپنا مقام دیکھیے، اپنے آپ کو جانیے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو جان لیتا ہے اسے رب کا خیال ملتا ہے، اسے رب رحمان ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ بڑا عبادت گزار ہے، میرے رب نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کہا مولا پھر کچھ کیا ہے؟ میرے رب نے کہا شعبان کا مہینہ ہوگا، 15ویں رات ہوگی، میرے محمد واللیل کی زلفوں والے کا، والضحیٰ کے چہرے والے کا، بآسمان البصر وما تلاقی نبوت والی سرمدی آنکھوں کا وہ یسیر ہوگا جو اس رات میں محض زیادہ نہیں 2 نفر ہی پڑے گا۔ اس مرد سالے سے میں رب محمد